یقین سے مراد کنوکشن ہے. کبھی علم الیقین کے لیے لیا، کبھی عین الیقین کے لیے لیا، کبھی حق الیقین کے لیے لیا. پھر کبھی مائنڈ، ذہن، یہ چیز ذہن میں مفہوم ہو گئی تو اس کے لیے بھی لفظ علم کا استعمال ہوا. کبھی ایک فکر، تھاٹ ڈیولپ ہوتی ہے، تھاٹ، اس کے لیے لفظ علم کا اطلاق ہو گیا. کبھی گیس کرنا، اسیس کرنا، ایویلویٹ کرنا، اس کو بھی علم کہا ہے. تقدیر اس معنی میں آ جاتا ہے، علم کا ہے. تو کبھی جو فتنہ یعنی فطانت ہے، سگیسٹی، اس کے لیے لفظ علم کا استعمال کیا ہے. کبھی الخاطر، یہ جو خیال اور ارادہ ہے، نوشن، اس کے لیے علم کا استعمال کیا ہے. کبھی وہم، ایک تصور کے نچلے درجے کی چیز ہے، امیجینیشن، یہ لفظ علم ظنی کے لیے ہے، وہم علم ظنی، مگر اس کے لیے بھی لفظ علم استعمال کیا ہے. کبھی فقط ظن کو، سپوزیشن بھی علم کہہ دیا ہے، مگر بہر صورت مراد اس سے علم ظنی ہوتا ہے یا فقط ظن ہوتا ہے. کبھی خیال کو، ایک آئیڈیا کو علم کہہ دیا ہے. کبھی بدایہ اور البدیہ، جو سیلف ایویڈنٹ کوئی چیز ہو، سیلف ایویڈنٹ، خود اپنی دلیل ہو، اس کے لیے جو لفظ علم کو استعمال کیا ہے. کبھی الرؤیا، ویژن، اس کے لیے لفظ علم استعمال کیا ہے. کبھی انٹیلیجنس اور انٹلیکٹ پر، انٹیلیجنس پر لفظ علم استعمال کیا ہے. کبھی خبر پر، انٹیمیشن، اس پر لفظ علم استعمال کیا ہے. کبھی رائے یعنی اوپینین اور ویو، اس پر یہ لفظ علم استعمال کیا ہے. کبھی فراست پر، یہ استدلالی فراست ہے، فور سائٹ، اس کے لیے لفظ علم استعمال کیا ہے. اور کبھی اسپریچول انٹیوشن، اس کے لیے لفظ علم استعمال کیا ہے. اور یہ تمام درجات انسانی ذرائع کے تھے. یہ تمام 30 میں نے آپ کے سامنے اقسام گنی ہیں علم کی، 30. یہ ساری 30 اقسام انسانی علم کی مختلف برانچز بنتی ہیں، مگر ان سب سے اوپر پھر اللہ رب العزت نے وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی انبیاء پہ نازل کرتا ہے، اس کے لیے لفظ علم استعمال کیا ہے. اس پر ہم گفتگو ریفرنسز کے طور پہ آگے کریں گے انشاءاللہ. تو حتمی اور قطعی طور پر آخری درجہ علم وحی الہی کو قرار دیا گیا ہے، تو وہ بھی لفظ علم ہے. کبھی کتاب کے لیے لفظ علم، یہ سارے اب وحی کے مرتبے میں آ جاتے ہیں. اس کو کبھی وحی کہا، کبھی کتاب کہا، کبھی تنزیل کہا. یہ سارے مرتبہ علم میں، تو ان کے لیے لفظ علم استعمال کیا ہے کئی مقامات پر. اب یہ قرآن مجید کے گویا 31 ریفرنسز میں نے کوٹ کیے، اور ریفرنسز اس طرح بنے کہ یہ 31 برانچز بن گئی نالج کی جب قرآن مجید میں لفظ علم کے استعمال کو ہم دیکھتے. 31 برانچز بن گئی. اب اس کے بعد جس موضوع پر آ رہے ہیں وہ اس تصور کو واضح کرنا ہے، اس علم کے معنی کو، علم کے مفہوم کو، علم کی مراد کو، علم کے لفظ کے استعمال کو، اس کے اطلاقات کو قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال کے معنی اور مرادات کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم ڈائریکٹلی اس سبجیکٹ پہ آ رہے ہیں کہ علم اور نبوت و رسالت کا تعلق کیا ہے، جس سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت اصلاً علم ہے، اور وہ علم ان 30 درجوں کا نہیں ہے جن کی میں نے مثالیں قرآن مجید سے دیں. وہ دراصل آخری 31واں درجہ ہے، 31st سٹیج، آخری درجہ ہے جو وحی ہے. تو وہ علم جو وحی کے درجے کا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے منزل ہے، جس کی حتمیت میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی، جس کی قطعیت میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی، جو صرف حق الیقین کے درجے کا علم ہے، وہ جو علم ہے وحی الہی کا، وہی نبوت کا اصل، اساسی اور بنیادی اور اولی امتیاز ہے. اب جب اس چیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اب انبیاء علیہ السلام کے ریفرنس قرآن مجید سے دیکھیں گے. اور وہ بڑی دلچسپ چیز کہ قرآن مجید نے جا بجا انبیاء علیہ السلام کی خاص فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا اور سب سے بڑا امتیاز ہی قرآن مجید نے انبیاء کا علم قرار دیا ہے. سب سے پہلا امتیاز علم قرار دیا ہے. اب آئیے اس کی چند نمونے قرآن مجید سے ایکسپلین کروں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان نبوت کو امتیاز ہی علم کے ساتھ عطا کیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں گے. اور شان رسالت کو سب سے بڑا جو منفرد وصف ہے، جس کے ساتھ اس کی عزت
جس کے ساتھ اس کی تکریم، جس کے ساتھ نبوت و رسالت کی تعظیم، جس کے ساتھ اس کی کمال درجہ رفعت و عظمت کو متمکن کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ان کو متمیز کیا ہے پوری دنیا کی عظمتوں سے، اور ان کو پوری دنیا کے ذہنوں میں اجاگر جاگزیں کیا ہے، اور کیٹیگوریکلی روز اول سے اس کو سب سے پہلا امتیاز اور شرف قرار دیا ہے۔ تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شرف قرار دیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسی شرف میں نبی کم کیوں ہوں گے، کم تر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا اگر اسی وصف میں جو نبوت کا سارا کمال کا انحصار جس پر ہے، نبوت کے تمام تر امتیاز کا انحصار جس وصف پر ہے، نبوت کے تمام تر شرف کی اساس جس وصف پر ہے، اگر اسی وصف میں کمی رہ جائے تو پھر تو خود نبوت میں کمی اور کجی ہو جاتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لہٰذا آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید نے کس طرح علم کو نبوت و رسالت کے ساتھ پیوست کیا اور نبوت و رسالت کا سب سے عظیم امتیاز ڈکلیئر کیا ہے۔ آئیے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی تھی، اب اس حکومت کا جو مابین امتیاز پہلو تھا اور ان کی نبوت تو سلطنت دونوں میں، وہ کیا تھا؟ حکمت اور علم۔ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جتنا چاہا علم عطا کیا۔ اب حکمت عطا کی، ملک عطا کیا، جب علم کی بات آئی علمہ مما یشاء، تو اس کے لیے مما یشاء کہہ کر جتنا چاہا اتنا علم عطا کیا، تو علم کی بے کراں وسعت کا ذکر کر دیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، سورہ انبیاء میں تمام انبیاء کا اوپر ذکر کر کے پھر قرآن مجید نے ایک کلاز یہاں لگا دی جو کولیکٹیو کلاز ہے، تمام انبیاء کو شامل ہے، انکلوسیو ہے۔ فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے سب کے سب انبیاء کو اور سب کے سب رسولوں کو حکمت اور علم سے بہت نوازا ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کے ایک شرف کو یہاں جو بیان کیا ایک مقام پر، جہاں تمام انبیاء کا ذکر کر کے وہ علم و حکمت کو بیان کیا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ تو گویا علم و حکمت یہ ایک ایسا وصف ہے، فرمایا کہ تمام انبیاء کو فراوانی کے ساتھ ہم نے اس شرف سے بہرایاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، دونوں کو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما، اور بے شک ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا وَلَقَدْ، یہ تاکید کے لیے، یہ تاکید فائدہ دے رہی ہے کہ جس علم سے نوازا وہ غیر معمولی علم تھا۔ یہی وہ سارا علم ہے جو انبیاء کو دیا جاتا ہے، جہاں پر جا کر حواس بھی رک گئے تھے، عقل انسانی بھی رک گئی تھی، وجدان انسانی بھی رک گیا تھا۔ اس لیے تو اس علم کو سب سے بڑا بلند و بالا وصف نبوت اور وصف رسالت قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ ظنی علم تھے، ان میں شکوک تھے، شبہات تھے، التباسات تھے، ابہامات تھے، غلطی کے امکانات تھے، پروبیبلٹیز تھیں۔ وہ نالج ڈیفینٹ نالج نہیں تھے، اور پھر لمیٹڈ تھے، کنڈیشنل تھے، کوالیفائڈ تھے، ان کے اندر حدود تھی، اور ہر ذریعہ علم اپنے علم کو اوپر لے گیا اور ایک سطح پہ جا کے وہ رک گیا، اور اس سے اوپر کے حقائق کے ادراک کے لیے وہ بے کس ہو گیا۔ اس سے اوپر کا ذریعہ علم عقل ایک بہت اونچے مقام تک پہنچی، اور ایک سطح پر جا کر وہ بھی رک گئی، اور اس کے علم نے اس سے ماورائی حقیقتوں کے ادراک کا اور اس کی خبر دینے کا انکار کر دیا، معذرت کر دی۔ وجدان اس سے اوپر لے گیا انسانی علم کو، مگر وہ بھی انسانی بساط کی حد تک، انسانی کائنات اور اس کی بساط تک گیا، اور ایک سٹیج آئی کہ اس نے بھی اس سے اوپر کی خبر دینے سے معذرت کر دی، کہا ہاں کچھ سدھ بدھ آتی ہے مگر اس کی حقیقت کی خبر نہیں ہے، ماہیت کا ادراک نہیں ہے، سو میں قطعی علم نہیں دے سکتا۔
جب اس مقام پر انسانی علم اپنے تینوں منازل طے کرنے کے بعد انسان کو ان ماورائی حقیقتوں کے بارے میں حتمی، قطعی اور صحیح جواب دینے سے معذور رہ گئے، وہاں آ کے علم نبوت اور رسالت نے دامن تھام لیا۔ یہ وحی الہی کا علم تھا۔ اس علم کی